कुछ सीखे, तारीफ हमदो सना, सवालों के जरिए कलाम पाक के मुतालिक ताकि मसीह में बढ़े। सब मिलके सीखेंगे, आओ सीखे मसीह के कलाम से। खुश आमदीद, हम सब मिलकर एक तजर्बा करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ पुराने जमाने में क्या होता था। दिल की कुव्वत, ऐसी कुव्वत जिस कुव्वत से बनो खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया, अपना इकलौता बेटा। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। मैं एक मर्तबा फिर हाजिर हूँ। हमेशा की तरह मैं आपके लिए ढेरों चीज़ें लाई हूँ नूरमी में। हम जानते हैं कि आप हमें खतूत लिखकर अपनी राय भेजते हैं और महदूद वक्त में हम जवाब देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आप सवालों के जवाबात भी भेजा करें ताकि हम सही जवाब देने वालों को इनामात भेजें। और हमारा पता तो आपको मालूम ही है ना। मैं बताती हूँ कि आज की किस्त में क्या क्या देखेंगे। गीत देखेंगे, सबक सीखेंगे, किताब मुकद्दस से एक कहानी सुनेंगे, दुआ करना भी सीखेंगे, आर्ट भी होगा और एक वीडियो क्लिप भी देखेंगे जो आप ही लोगों के भेजे हुए होते हैं। ये मज़ाहिया नौयत का होता है, इसलिए हम मिलकर महसूस होंगे इसी प्रोग्राम नूरमी में। इस एपिसोड को ध्यान से देखिएगा ताकि सवाल का सही जवाब दे सके जो हम आखिर में पूछेंगे। जब कभी होती हूँ मैं गम में, कौन देता है मुझे खुशी, कौन है जो देता है आराम। होती हूँ मैं जब थकी हुई, जब कभी होती हूँ मैं गम में, कौन देता है मुझे खुशी, कौन है जो देता है आराम। होती हूँ मैं जब थकी हुई, जब सब करे नफरत और करे लड़ाई, ऐसे में फिर जाऊँ कहाँ जब हो तन्हाई। जब सब करे नफरत और करे लड़ाई, ऐसे में फिर जाऊँ कहाँ जब हो तन्हाई। जब कभी होती हूँ मैं गम में, कौन देता है मुझे खुशी, कौन है जो देता है आराम। होती हूँ मैं जब थकी हुई, मामा पापा हो मसरूफ, भाई करे लड़ाई, ऐसे में फिर जाऊँ कहाँ जब वो तन्हाई। मामा पापा हो मसरूफ, भाई करे लड़ाई, ऐसे में फिर जाऊँ कहाँ जब हो तन्हाई। जब कभी होती हूँ मैं गम में, कौन देता है मुझे खुशी, कौन है जो देता है आराम। होती हूँ मैं जब थकी हुई, जब कभी होती हूँ मैं गम में, कौन देता है मुझे खुशी, कौन है जो देता है आराम। होती हूँ मैं जब थकी हुई। खुश आमदीद, हम सब मिलकर एक तजर्बा करेंगे। मैं आज आपको एक नया ख्याल सिखाऊंगा। ये एक बर्तन है, ये रंग मैं इसमें डालूंगा, बिल्कुल इस तरह। फिर इसको इस तरह हिलाएंगे। तसव्वुर करें कि ये दुनिया है और ये दुनिया में मौजूद बुराई है। शुरू में ये दुनिया बिल्कुल साफ सुथरी थी, मगर फिर ये बुरी चीजों से भर गई। जरा ठहरिए, ये इंसान है। जब वो दुनिया में आया तो खुदा ने उसे बिल्कुल साफ सुथरा बनाया था, मगर जब इंसान दुनिया में आया तो देखते हैं कि उसका क्या हशर हुआ। दुनिया में आकर इंसान गलतियां करने लगा और गुनाहगार हो गया, बिल्कुल इस तरह। आखिरकार वो बजाय साफ सुथरे कपड़े की तरह रहता जैसा खुदा ने उसे बनाया था,
مگر وہ اس گندے کپڑے کی طرح بن گیا، جیسا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم اس کی تہیں کھولیں گے، مگر پہلے یہ دیکھیں کہ انسان کے ساتھ ہوا کیا ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ بہت سارے گناہوں کی وجہ سے پسند نہیں کیا جاتا۔ وہ آخر میں اس طرح نظر آئے گا۔ صرف اس کو ایک چیز صاف کر سکتی ہے، اس کی اصلی شکل میں لا سکتی ہے۔ وہ صرف یسوع مسیح ہے۔ جب ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں کہ ہم ایسے کام کرنے سے شرمندہ ہیں جو ہم دنیا میں کیا کرتے تھے، خدا ہمیں ایک مرتبہ پھر اس طرح پاک اور صاف کر دیتا ہے، ہمیں پہلے کی طرح بنا دیتا ہے، جیسا کہ اب ہم دیکھتے ہیں۔ انسان پھر صاف ہو جاتا ہے، وہ کپڑے کی طرح آہستہ آہستہ صاف ہو جاتا ہے، اور آخر کار بالکل اس طرح کا ہو جاتا ہے، ایسا بالکل اس کپڑے کی طرح۔ نو تم کتنی پیاری اور دل فریب ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا۔ جب لوگ گناہ کرتے تھے تو خدا انہیں قربانی گزراننے کو کہتا تھا۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھیڑ یا بکری کے بچے کو لاتے یا کسی بھی جانور کو لاتے اور اسے ذبح کر دیتے، خدا کی قربان گاہ پر چڑھاتے۔ یہ آسان نہیں، مشکل کام تھا، لیکن پھر بھی لوگ کرتے تھے۔ ذرا تصور کریں کہ بھیڑ کا ایک بچہ جو بہت ہی معصوم ہوتا ہے، وہ اسے پالتے ہیں اور پھر ایک دن پکڑ کر ذبح کر دیں تاکہ خدا کے سامنے قربانی کے لیے چڑھائیں، اس غلطی کے لیے جو انہوں نے خود کی تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ اپنی غلطی اس پر ڈال دیں اور کہیں کہ ہماری خاطر سزا اٹھائے اور جان دے دے۔ بلا شبہ لوگ اس بات سے خوش نہ تھے، اور خاص کر بچے۔ بے شک وہ بہت پریشان تھے، ہماری وجہ سے جانور کو مرنا پڑتا، اور اسی وقت خدا لوگوں کو یاد دلاتا کہ گناہ کتنی بری چیز ہے، اور گناہ کا مطلب موت ہے۔ ذبح ہونا یعنی موت۔ یہ آسان نہیں ہے، لیکن یہ پرانے زمانے کی بات ہے، جب یسوع زمین پر نہیں آئے تھے اور برے کی طرح قربان نہیں ہوئے تھے۔ یسوع خدا کا برہ ہے، وہ ہماری خاطر آیا اور دنیا میں ذبح ہوا، یعنی ہمارے گناہوں کے لیے موت برداشت کی۔ جو گناہ ہم نے کیے تھے وہ اس پر ڈال دیے اور اس سزا کو برداشت کیا۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں جانور قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سب ختم۔ یسوع کے بعد کوئی قربانی نہیں۔ یسوع ہمارے سب گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اس نے معاف کیا، مگر یہ اسی صورت میں ہوتا ہے اگر ہم اس بات کا یقین کریں کہ اس نے یہ کیا اور ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا۔ حیران ہوں کہ وہ کون سی چیز ہوگی جو ہماری غلطیوں کی سزا کو برداشت کرے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے بدلے قربان ہوا اور مر گیا۔ کون یسوع کو اپنے دل میں آنے کے لیے قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند میں تجھے قبول کرتا ہوں؟ میکو، کیا مل کر دعا کریں؟ آئیے دعا کرتے ہیں۔ تیرا شکر ہو یسوع کہ تو نے ہماری خاطر موت برداشت کی اور ہمارے قصوروں اور گناہوں کو اٹھا لیا۔ خداوند، میں جانتی ہوں کہ تو نے یہ سب میری خاطر کیا۔ میرے گناہ معاف فرمائے، میرے دل میں بس جا، میں تجھ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ تیرا شکر ہو کہ تو ہمیشہ ہمیں معاف کرتا ہے، میں بہت گناہ گار انسان ہوں۔ تیرا شکر ہو تو مجھے پیار کرتا ہے اور میری خاطر جان دی۔ آمین۔ کیا کبھی ہم اپنی غلطیوں کو گن سکتے ہیں؟ میکو، ذرا تم بتاؤ۔ میکو، تم بتاؤ، تمہیں اپنی کون کون سی عادت اچھی نہیں لگتی؟ تم کہنا چاہتے ہو تم نے کبھی غلطی ہی نہیں کی، کبھی کچھ غلط نہیں کیا؟ میں تم سے عمر میں بڑی ہوں اور بہت ساری غلطیاں کرتی ہوں۔ بے شک تم بھی غلطی کرتے ہوگے اور تمہیں بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہم بہت سی غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور معافی مانگنے سے خدا ہمیں معاف کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو بھی معاف کریں اور دوسروں کی باتوں کو برداشت کریں، جیسے کہ ہم دعائے ربانی میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے قصور ہمیں معاف فرما، جیسے ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں، انسان ہے نا، غلطیاں ہوتی جاتی ہیں اور خدا ہمیں پھر بھی معاف کرتا ہے۔ اس نے ہمارے گناہوں کی سزا خود اٹھا لی تاکہ ہم بچیں۔ وہ ہم سب کو معاف کرنا چاہتا ہے
اور اسی طرح چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کی غلطی کو برداشت کریں. ہم خدا سے کہیں ہمیں معاف کر جیسا ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں، ہمارے قصور معاف کر جیسے ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں. اور معاف کرنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے. ہم خود تو غلطیاں کرتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمیں معاف کریں، لیکن جب خود معاف کرنا ہوتا ہے تو یہ بہت مشکل لگتا ہے. لیکن خداوند خدا ہماری ہر غلطی کو معاف کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جیسے وہ ہمیں معاف فرماتا ہے ہم بھی اوروں کو معاف فرمائیں. آج کا سوال کچھ یوں ہے: گزشتہ زمانے میں لوگ قربانی کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے پاس بہت سارے برے تھے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، بروں کی اون کے لیے تاکہ سردیوں میں پہن کر گرم ہوں. میں سوال پھر دہراتی ہوں، گزشتہ زمانے میں لوگ قربانی کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے پاس بہت سارے برے تھے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، بروں کی اون کے لیے تاکہ سردیوں میں پہن کر گرم ہوں. ہمارے قصور معاف کر جیسے ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں. آج جو گیت سیکھیں گے وہ قوت کے بارے میں ہے. کس کے بارے میں ہے؟ کس کے بارے میں؟ قوت. مگر یہ عضلاتی قوت نہیں جیسا کہ ہیوی ویٹ قسم کے لوگوں کی ہوتی ہے جو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، مگر ایسی قوت جس سے ہم لوگوں سے پیار کریں. لوگوں سے پیار کرنا آسان ہے یا مشکل؟ بہت دفعہ یہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں، مگر وہ قوت جو خدا عطا فرماتا ہے لوگوں سے محبت کرنا سکھاتی ہے، تمام لوگوں سے. دل کی قوت ایسی قوت جس قوت سے بنوں جوان، پیارے یسوع سا دل میں ہو اور کبھی نہ ڈولے میرا ایمان. دل کی قوت ایسی قوت جس قوت سے بنوں جوان، پیارے یسوع سا دل میں ہو اور کبھی نہ ڈولے میرا ایمان. جب دل سے ہم یسوع سے پیار کرتے ہیں تو کیا آتی ہے؟ کیا آتی ہے؟ قوت. پیار کی قوت. پیار سے ملتی ہے مکتی. پیار کریں یسوع کی طرح جس نے مجھے دی مکتی. خدا تمام لوگوں سے پیار کرتا ہے، ان کو بھی جو غلطیاں کرتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ یسوع کی طرح بنیں اور دوسروں سے پیار کریں. دل کی قوت ایسی قوت جس قوت سے بنوں جوان، پیارے یسوع سا دل میں ہو اور کبھی نہ ڈولے میرا ایمان. دل کی قوت ایسی قوت جس قوت سے بنوں جوان، پیارے یسوع سا دل میں ہو اور کبھی نہ ڈولے میرا ایمان. وہ قوت ہو معافی کی، غلطی پر ہو جب انسان، معاف کروں میں سبھی کو اور رہوں خوش میں ہر آن. دل کی قوت ایسی قوت جس قوت سے بنوں جوان، پیارے یسوع سا دل میں ہو اور کبھی نہ ڈولے میرا ایمان. دل کی قوت ایسی قوت جس قوت سے بنوں جوان، پیارے یسوع سا دل میں ہو اور کبھی نہ ڈولے میرا ایمان. دل کی قوت ایسی قوت جس قوت سے بنوں جوان، پیارے یسوع سا دل میں ہو اور کبھی نہ ڈولے میرا ایمان. آخر کار بنی اسرائیل موعودہ ملک میں داخل ہو گئے، یعنی وہ ملک جس کا خدا نے وعدہ فرمایا تھا. آخر کار ہم پہنچ ہی گئے. خدا کا شکر ہو. مصر سے یہاں تک کا سفر بہت طویل تھا. میں خوش ہوں کہ خدا نے ہمیں مصر کی غلامی سے آزاد کیا. ہاں، کتنی خوشی کی بات ہے کہ اب ہم آزاد ہیں. اور کچھ عرصے بعد میری بات سنو اے اسرائیل کے لوگوں، میری بات سنو. خدا تم سے ناراض ہے کیونکہ تمہارے کام برے ہیں اور وہ تمہیں سزا دے گا. وہ تمہیں تمہارے دشمنوں کے حال پر چھوڑ دے گا. ممکن ہے خدا ہمیں پھر سے غلامی میں بھیجے گا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کئی مرتبہ تمہیں بتایا مگر تم نے میری بات نہ سنی.
मगर घबराओ मत, खुदा ने मुझसे ये वादा किया है कि वो दिन आएगा जब वो अपना वादा पूरा करेगा और वो तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से आजाद करेगा। और फिर एक दिन दाऊद की नस्ल से जो अदल और सच्चाई से इस मुल्क में रहेगा वही यहूदा को बचाएगा और यरूशलेम को वही सुलह का पैगाम देगा। मेरी बात समझ रहे हो? वो सुलह की मनादी करेगा। लंबा अरसा गुजर गया कि खुदा उनके दरमियान एक नया काम करने लगा। वो अपने लोगों में अपना वादा पूरा करने लगा। तुम्हें करना पड़ेगा, हम गुलाम हैं। मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है। चलो गुलामों, मेरे पैर, मैं मजीद नहीं चल सकता। इसे सामने से हटा, रहम करो, तुम गलत कर रहे हो। मेरे खुदाया, तू हम पर रहम कर। इसे सामने से हटाओ। ये मेरी तरह बूढ़ा है, चल नहीं सकता। रहम करो। हमारे कसूर माफ कर, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी एक गांव में वाक़या हुई। ये कहानी एक भाई बहन की है जो एक घर में रहते थे। उनका वालिद एक सख्त मिजाज इंसान था। वो हर रात शराब पीता और गालियां बकता था। वो बहुत लान तान करता था, बूढ़े लोगों से मिलता था। उसका बेटा उसकी वजह से बहुत परेशान था। वो भी वैसी ही हरकतें करने लगा, बाप की तरह बुरी बातें करने लगा। मगर वो उससे नाखुश था। मगर उसकी बेटी ने अलग रास्ता इख्तियार किया, खुदा के करीब हो गई। बाप मर गया, मगर बेटा अपने बाप से दूर हो चुका था, नफरत करने लगा था। उसका ख्याल था कि वो बुरी हरकतों में बाप की वजह से पड़ा। मगर लड़की अपने बाप की कब्र पर जाकर कहती, अब्बू, मैंने आपको माफ़ कर दिया है क्योंकि यस्सु ने मेरी बहुत सारी बुरी बातों को माफ़ कर दिया है। मैं भी आपको माफ़ करती हूँ। अब हम दुआ करें, खुदा से कहें कि वो हमें माफ़ करें। खुदा हमें दूसरों के माफ़ करने की तौफीक दे। तो कौन दुआ करना चाहेगा? आ जाओ। खुदावन यीशु हमें बरकत दे कि हम दूसरों से प्यार करें। खुदावन यीशु हमें बरकत दे और उनके लिए परेशानी ना बने। खुदावन जो लोग बुरे काम करते हैं तो उन्हें माफ़ कर, ताकि वो एक दूसरे को माफ़ करें। आमीन आमीन। खुदामंद, हम तेरे घरानों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और उन दोस्तों को भी तेरे पास लाते हैं जिन्होंने शैतान को अपने दिलों में जगह दी। उनके दिल सख्त हैं और वो दूसरों को माफ़ नहीं करते। खुदामंद, हम अपने दिल तुझे सौंपते हैं ताकि तू उसमें से गुस्से को निकाल और हमें दूसरों को माफ़ करने और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक दे। वो सब ख़ानदान जो दूसरों से दूर हैं, इन्हें एक दूसरे से मिला दे, इन्हें इकट्ठा कर ताकि वे एक दूसरे से प्यार करने लगें। ये दुआ हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हमारी इस दुआ को सुन कबूल कर। आमीन। खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई ईमान उस पर लाए हलाक ना हो बल्कि अपनी
آج کی قسط کا سوال غور سے سن لیجئے۔ گزشتہ زمانے میں لوگ قربانی کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے پاس بہت سارے برے تھے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، بروں کی اون کے لیے تاکہ سردیوں میں پہن کر گرم ہو۔ سوال ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ گزشتہ زمانے میں لوگ قربانی کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے پاس بہت سارے برے تھے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، بروں کی اون کے لیے تاکہ سردیوں میں پہن کر گرم ہو جائیں۔ اس کا جواب بہت آسان ہے، تھوڑا سوچئے، جواب ملے گا اور آپ کو انعام بھی ملے گا۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے نورمی۔